صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان کروایا کہ سب لوگ نماز کے ٹائم اکٹھے ہو جائیں. نماز کا وقت ہوا، سب لوگ اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے مسجد میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. نماز ادا فرمانے کے بعد میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے. ممبر پر جب آپ تشریف فرما ہوئے، حدیث کے یہ لفظ ہیں، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے، اس وقت آپ کا نورانی والضحیٰ والا چہرہ جو تھا وہ مسکرا رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ بتاؤ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ تو سب نے عرض کی واللہ ورسولہ عالم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، ہمیں کیا علم ہے آپ نے ہمیں کیوں جمع کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ میں نے تمہیں ایک واقعہ سنانے کے لیے جمع کیا ہے. اے میرے صحابہ ایک واقعہ پیش آ گیا ہے، وہ واقعہ سنانے کے لیے میں نے تم سب کو جمع کیا ہے. اور وہ واقعہ ہے بھی ایسا ہے کہ میں اس طرح کی باتیں تمہیں بتاتا ہی رہتا ہوں، اس طرح کی باتیں تمہیں بتاتا ہی رہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا یہ تمیم داری میرے پاس آئے ہیں، یہ غیر مسلم تھے، کافر تھے. تمیم داری یہ میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور اسلام قبول کر لیا. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. صحابہ کو جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تمیم داری آئے ہیں، غیر مسلم تھے، کافر تھے، اب یہ آئے ہیں میرے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا ہے. اور انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا ہے، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا. آج میں ممبر پر بیٹھ کر تمہیں وہی واقعہ بیان کروں گا، تمہیں وجہ بتاؤں گا کہ یہ غیر مسلم تھے، تمیم داری، کافر تھے، یہ کیوں اسلام انہوں نے قبول کیا ہے، وجہ کیا بنی ہے. ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے. صحابہ وہ واقعہ وہ باتیں میں تمہیں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں، لیکن اب یہ آئے ہیں، انہوں نے مجھے وہ واقعہ بتایا ہے. اے میرے صحابہ ممبر پر بیٹھ کے میں تمہیں سارا واقعہ بیان کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمیم داری کہتے ہیں ہم 30 افراد سفر کے لیے روانہ ہوئے. سفر بھی ہمارا سمندر کا سفر تھا، بحری جہاز کے اندر ہم سفر کر رہے تھے. تمیم داری کہتے ہیں کہ ہوائیں جو ہے وہ ذرا موجیں جو ہے ایسی ہو گئی سخت قسم کی کہ ہمارا جو بحری جہاز تھا وہ اپنے راستے سے ہٹ گیا، وہ اپنے راستے سے ہٹ گیا. سمندر میں بحری جہاز میں سفر کر رہے ہیں. حضرت تمیم داری 30 افراد اور بھی ہیں، تو پورا ان کا ایک قافلہ ہے، سفر کرنے کے لیے نکلا ہے. اب جب جہاز اپنا راستے سے ہٹ گیا بحری جہاز، حضرت تمیم داری کہتے ہیں 1 مہینہ ہم سمندر میں ہی گھومتے رہے. 1 مہینہ ہم سمندر میں ہی گھومتے رہے، راستے سے بھٹک گئے تھے. 1 مہینے بعد مغرب کا وقت تھا، ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا. ہم نے اس جزیرے پر ہم اترے، وہاں رکے تو ہم نے چوپائے کو دیکھا، 4 ٹانگوں والے جانور کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ 4 ٹانگوں والے جانور کو دیکھا. حضرت تمیم داری کہتے ہیں اس کا جو جسم تھا، جو شکل و صورت تھی، اس کے جسم پر بال ہی بال تھے، اور بال اتنے زیادہ تھے کہ اس کا چہرہ بھی صحیح طرح نظر نہیں آ رہا تھا. وہ آ کر ہم سے بات کرنے لگا، ہم سے کلام کرنے لگا. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں اس نے آ کر ہمیں کہا کہ میں ایک جاسوس ہوں، میرے ساتھ آگے آؤ. آگے ایک گرجا ہے، گرجے کے اندر ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم راستہ بھٹکے ہوئے تھے. پھر اس کی جو شکل و صورت، جو 4 ٹانگوں والا جانور تھا، ہمیں خوف محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ کوئی جن وغیرہ نہ ہو، یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے.
الغرض حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا غار میں. جب ہم غار میں پہنچے تو ہم نے غار کے اندر ایک ایسا انسان دیکھا جو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. اتنا بڑا اس کا جسم تھا اور اس کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا تھا. اس کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا تھا. جب ہم اس کے پاس گئے ہم نے پوچھا وہ تو کون سی بلا ہے, تو کیسا انسان ہے, تو کون ہے؟ وہ آگے سے کہنے لگا میں اپنا بعد میں تمہیں بتاؤں گا, پہلے تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو. جب اس نے پوچھا بتاؤ تم کون ہو, تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں, عرب کے رہنے والے ہیں. بحری جہاز پر سفر کر رہے تھے تو سمندر کے اندر طغیانی آئی, ہمارا جہاز راستے سے ہٹ گیا. مہینہ ہو گیا ہم سمندر میں گھوم رہے تھے, اب اس جزیرے پہ آ کے پہنچ گئے ہیں. راستہ بھولے ہوئے ہم لوگ ہیں, عرب سے ہم آئے ہیں. تو وہ پھر جو بندہ تھا, جو انسان تھا بڑے جسم والا, وہ کہنے لگا اچھا تم عرب سے آئے ہو, مجھے یہ بتاؤ بیسان نامی ایک باغ ہے وہاں پر عرب میں, اس کا پھل وغیرہ لگ رہا ہے؟ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے کہا ہاں لگ رہا ہے. تو وہ کہنے لگا ان قریب وہ باغ اجڑ جائے گا, ان قریب وہ باغ اجڑ جائے گا. پھر اس نے دوسری بات کی, فلسطین میں ایک جھیل ہے, اس کے بارے میں اس نے کہا کہ بتاؤ اس کا پانی خشک ہوا ہے یا نہیں ہوا, پانی ہے اس کے اندر؟ انہوں نے کہا ہاں پانی ہے, وہ بھرا ہوا ہے, جھیل جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک پانی ہے اس کے اندر. پھر اس نے تیسرا سوال کیا, وہ جو زنجیروں میں بندھا ہوا انسان تھا بڑے جسم والا, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, اس نے تیسرے سوال میں کہا نبی امی کے بارے میں مجھے بتاؤ ان کی کیا صورتحال ہے. حضرت بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. تو حضرت تمیم داری اس وقت کافر تھے, 30 بندے ساتھ تھے, ان کے کافروں کا یہ گروپ سیر کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا. اب یہ خود اپنا واقعہ سنایا انہوں نے حضور کو, حضور پھر ممبر پر بیٹھ کر اپنے صحابہ کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں. اب وہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا بندہ تھا اس نے کہا اپنے نبی کے بارے میں بتاؤ جو عرب میں آیا ہے, کیا صورتحال ہے؟ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے کہا جی مکہ میں انہوں نے اعلان نبوت کر دیا ہے, اب وہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے ہیں, مکے میں وہ نہیں ہے. تو وہ پھر کہنے لگا اچھا عرب کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوئی تھیں؟ حضرت تمیم داری کہتے ہیں ہاں لڑائیاں ہوئی ہیں ان کی عرب کے ساتھ. تو وہ بندہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ عرب والوں کے لیے بہتری اسی بات میں ہے کہ اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. اللہ اللہ, زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان, اب وہ پھر بندہ ہوا. حضرت تمیم داری کافر تھے, اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عرب والوں کے لیے سب سے بہترین کام یہی ہے کہ اس نبی کی غلامی میں آ جائے, کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے. یہ جب اس نے باتیں کی نا, اب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, وہ کہنے لگا میں دجال ہوں. میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگا میں دجال ہوں, ان قریب مجھے قید سے آزاد کر دیا جائے گا, ان قریب مجھے قید سے آزاد کر دیا جائے گا. 40 دن کے اندر میں پوری زمین کا چکر لگاؤں گا, ہر شہر میں نے جانا ہے, ہر گاؤں میں نے جانا ہے, لیکن یاد رکھنا مکے اور مدینے میں مجھے اجازت نہیں ہے جانے کی. مکے اور مدینے میں مجھے اجازت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کے یہ واقعہ سنا رہے تھے اپنے صحابہ کو. جب اس بات پہ پہنچے نا کہ اس نے کہا مجھے مکے اور مدینے میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی, ابھی تو میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں, ایک وقت آئے گا کہ مجھے آزاد کر دیا جائے گا. 40 دن میں نے پوری دنیا کا چکر لگانا ہے, شہر شہر جانا ہے, گاؤں گاؤں جانا ہے, لیکن نہیں جا سکتا تو مکے اور مدینے میں نہیں جا سکتا. مدینے میں جانے کی مجھے اجازت نہیں ہوگی. دجال خود بتا رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر پہ بیٹھ کے یہ واقعہ سنایا, جب اس بات پہ پہنچے تو حضور بڑے ہی خوش ہوئے, بڑے خوش ہوئے, اور مدینے کی محبت میں جھوم کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ہاذہ طیبہ, ہاذہ طیبہ, ہاذہ طیبہ. اور میرے غلاموں یہی تو مدینے کی شان ہے.
आए आए मदीना इसलिए अत्तार है दिलो जान से प्यारा क्योंकि रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीने में। मदीने से हुजूर को भी प्यार है। आज हर या रसूल अल्लाह कहने वाला मदीने के गम में रोता है। कहा कोई रोता है जन्नत की खातिर, रुलाती है आशिक को याद मदीना। क्यों रोता है, क्यों मोहब्बत करता है, क्यों प्यार करता है? इसलिए कि मदीने से प्यार किया है नबियों के सरदार ने। वाकया सुनाते सुनाते जब इस मकाम पे पहुंचे ना कि दज्जाल कह रहा है कि मैं मदीने में दाखिल नहीं हो सकूंगा, हुजूर मदीने की मोहब्बत में झूम कर इरशाद फरमाते हैं, ये है मदीना, ये है तैबा, ये है मदीना शानो वाला कि यहां पर दज्जाल भी दाखिल नहीं हो सकता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाकया सुनाने के बाद इरशाद फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, दज्जाल यमन के समंदर में कैद है या फिर ये शाम के समंदर में कैद है, और जब ये निकलेगा तो मशरिक की जानिब से निकलेगा, तो मशरिक की जानिब से निकलेगा। ये जो हदीस मैंने आपको सुनाई है मेरे भाइयों, बड़ी ही मालूमात का खजाना इस हदीस पाक के अंदर है। लोग पता क्या कहते हैं, नहीं जी क़यामत जब करीब आएगी ना तब दज्जाल ने पैदा होना है, जब क़यामत करीब आ जाएगी ना तब दज्जाल ने पैदा होना है। तो मेरे भाइयों तब पैदा नहीं होना, हदीस के मुताबिक दज्जाल पैदा हो चुका है। हदीस के मुताबिक दज्जाल पैदा, आए दिन सोशल मीडिया पे अगर किसी शहर इलाके में कोई काना बच्चा पैदा होता है ना तो कहते हैं ये दज्जाल है, दज्जाल पैदा हो गया है, क्योंकि उनको इल्म ही नहीं है कि दज्जाल के बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। दज्जाल ने पैदा होना नहीं है बल्कि दज्जाल पैदा हो चुका है, और उसने 40 दिन के अंदर पूरी जमीन का चक्कर लगाना है। यह भी हमें हदीस से पता चल गया, शहर शहर जाएगा, गली गली जाएगा। और मजे वाली बात जो हमें पता चली, दज्जाल काफिर है, मरदूद है, लेकिन फिर भी हमारे आका की शान को वो भी मानता है। उसने कहा था ना कि अरब वालों की बेहतरी इसी में है कि उनका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। हजरत तमीम दारी को दज्जाल ने ये जो बात की थी इस वजह से हुजूर की बारगाह में आए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते हैं, 2 शख्स ऐसे हैं जिनको काफिरों ने इस्लाम की दावत दी है। कितने शख्स? 2 शख्स ऐसे हैं जिनको काफिरों ने इस्लाम की दावत दी है। एक तो दज्जाल है, दज्जाल ने हजरत तमीम दारी को रग़बत दिलाई कि अरब वालों को चाहिए उस नबी का कलमा पढ़ लें, और दूसरे हजरत अबू सुफियान है। एक तो हजरत तमीम दारी है और दूसरे हजरत अबू सुफियान है। तिजारत करने के लिए मुल्क शाम गए थे। मुल्क शाम का जो बादशाह था वो गैर मुस्लिम था। उसने हजरत अबू सुफियान को बताया वो जो नबी आया ना बड़ा सच्चा नबी आया। अच्छा खुद मुसलमान नहीं हुआ, उसके कहने पे हजरत अबू सुफियान मक्के में आके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और सहाबी बन के सहाबा, वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। और उसने फिर दज्जाल ने ये कहा कि मैं मक्के मदीने में नहीं जा सकता, क्योंकि हदीसों में आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मदीने के 7 रास्ते हैं और 7 रास्तों पर अल्लाह ने 2-2 फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं। 2-2 फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं। हदीस में यह भी आया है दज्जाल बड़ी कोशिश करेगा मदीने के अंदर जाने की, ओहद पहाड़ के पास पहुंचेगा फरिश्ते इसकी दौड़ लगवा देंगे। ओहद पहाड़ के पास जब पहुंचेगा ना फरिश्ते इसकी दौड़ लगवा देंगे, ये मदीने में दाखिल नहीं हो सकता। हमारे ये तो दज्जाल है ना, हमारे बड़े तो कहते हैं खजा को हुक्म है दाखिल ना हो तैबा की गलियों में। हम दज्जाल तो दज्जाल है, हमारे बड़े तो कहते हैं खजा को हुक्म है दाखिल ना हो तैबा की गलियों में। इजाजत है नसीम आए, बहार आए, सबा आए। आए हाय, जरा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। और दज्जाल ने कहा जाना है, दज्जाल तो बड़ी एक गंदी चीज है, काफिर मरदूद है, और मदीना तो फिर मदीना है। हाज़िही तैबा, हाज़िही तैबा, हाज़िही तैबा, ये अल्फाज है नबियों के सरदार के।
खजा को हुक्म है, दाखिल ना होता है बाकी गलियों में, इजाजत है नसीम आए, बहार आए, सबा आए, बाकी सबको आने की इजाजत है, खजा को मदीने में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। तो दज्जाल मदीने में दाखिल नहीं होगा, इसने खुद बता दिया है और हमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। और कहाँ बताया? हदीस में बताया, मिठे मिठे सोने तेरे बोल कमली वालिया, कज लेंदे आसियां दे पोल कमली वालिया, ठंडिया हवावां ने मदीने विचों चंडिया, जुल्फां नूं दिता जदों खोल कमली वालिया, अरश सजाया स्नेहा रब कलिया, रातों रात आजा मेरे कोल कमली वालिया। और उर्दू का शायर कहता है, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनके जैसा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में हमें बता दिया है, तो किसी गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना है। हदीस में यह आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी फितने हुए हैं या होंगे, सब फितनों में से सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना है। किसका फितना है? दज्जाल का फितना है। और ये इतना बड़ा फितना है, रिवायात में आता है कि 40 दिन के लिए, 40 दिन में पूरी जमीन का ये चक्कर लगाएगा। कितने दिनों में? 40 दिन में। पहला दिन जो है इसका 1 साल के बराबर होगा। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, बाकी जो इसके दिन होंगे वो 24 घंटों के हिसाब से। 40 दिन के लिए इसने आना है, पूरी जमीन का चक्कर लगाना है। और इतना खतरनाक ये फितना है, इसके साथ एक बाग होगा और आग होगी। बाग का नाम इसने रखा है जी जन्नत है, और आग का नाम इसने रखा होगा दोज़ख। ये आसमान को हुक्म देगा बारिश बरसा, आसमान बारिश बरसाना शुरू कर देगा। इतना बड़ा ये फितना है। जमीन को कहेगा सब्जा होगा, जमीन सब्जा उगाना शुरू कर देगी। इतना बड़ा फितना है दज्जाल का ये फितना। और इसकी पेशानी पे काफिर लिखा हो, इसकी पेशानी पे काफिर लिखा होगा, और काफिर को पढ़ने वाले सिर्फ मुसलमान ही होंगे, गैर मुस्लिम इसको पढ़ नहीं सकेंगे। मुसलमान इसकी पेशानी को देख के पढ़ लेंगे कि इसकी पेशानी पर काफिर लिखा हुआ है। इतना बड़ा ये फितना होगा और सारी दुनिया का ये चक्कर काटेगा। नहीं जा सकेगा तो मक्के और मदीने में नहीं जा सकेगा। ऐसा ये दज्जाल का फितना है। हमें इसके बारे में सही नॉलेज भी होना चाहिए, सही तालीमात भी हमें होनी चाहिए। सही तालीम वही है जो हदीस में आ गई है, बस ये याद रख लें। कहाँ आ गई है? हदीस में आ गई है। हमें बस हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर यकीन है, और किसी के फरमान पर हमें यकीन नहीं है। हुजूर का जब फरमान आ गया है दज्जाल के बारे में कि दज्जाल पैदा हो चुका है, तो फिर दज्जाल पैदा हो चुका है। हुजूर ने इसके फितनों के बारे में बताया, बड़े इसके फितने हैं, बड़े फितने हैं। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, कहती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ लाए। कहती हैं हमारे सारे घर वाले मौजूद थे घर के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में बताना शुरू कर दिया। जब दज्जाल के बारे में बातें करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू की, फरमाया इसका फितना इतना खतरनाक होगा, इतना खतरनाक होगा कि इसके आने से पहले जो 3 साल होंगे बड़े सख्त साल होंगे, बड़े सख्त साल। बारिशें होंगी, 2/3 पैदावार होगी 1 साल में, उससे अगले साल में 1/3 पैदावार होगी। जो तीसरा साल होगा पैदावार होगी नहीं, लोग भूख से मरेंगे, कहत साली होगी, जानवर हलाक हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 3 साल पहले का जो इसका जो प्रोसीजर है, इसके आने से पहले का, वो इस तरह का होगा कि हर बंदा भूख से मर रहा होगा। यही वजह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब हर बंदा भूख से मर रहा होगा, हर किसी के जानवर मर रहे होंगे। अब ये दज्जाल क्या करेगा? ये एक देहाती बंदे को बुलाएगा, उसको कहेगा अच्छा तुम चाहते हो कि तुम्हारा ऊंट जिंदा हो जाए? तुम्हारा ऊंट मर गया है, तुम चाहते हो कि तुम्हारा ऊंट मैं जिंदा कर दूं? अगर मैं जिंदा कर दूं तो तुम मुझे रब मान लोगे? वो आगे से देहाती कहेगा हाँ हाँ, अगर तुम मेरा ऊंट मुझे जिंदा करके दिखा दो
تو میں تمہیں رب مان لوں گا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک جن کو کہے گا کہ اس کی اونٹ کی شکل اختیار کر لے۔ اب وہ جن اس کے اونٹ کی شکل اختیار کرے گا، وہ دیہاتی خوش ہو جائے گا، وہ کہے گا جی واہ جی واہ، اس نے تو میرا اونٹ زندہ کر دیا ہے، وہ بھی اس کے پیروکاروں میں شامل ہو جائے گا۔ اور 70,000 بندے، کتنے بندے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 میری امت کے افراد اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ اتنا بڑا یہ فتنہ ہے، 70,000 اس کے پیروکار بن جائیں گے، ایسے ہی اس کو دیکھ دیکھ کے۔ اسی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کا بھائی اور والد فوت ہو گئے ہوں گے، اب یہ دجال اس کو بلائے گا، اس کو کہے گا تم چاہتے ہو کہ تمہارا باپ بھی میں زندہ کر دوں، تمہارا بھائی بھی زندہ کر دوں؟ اگر میں زندہ کر دوں تو مجھے رب مان لو گے؟ وہ کہے گا ہاں یہ تو اچھی بات ہے، تم زندہ کر دو میں تمہیں رب مان لوں گا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ جن کو کہے گا اس کے بھائی اور باپ کی شکل اختیار کر لو، وہ اس کے بھائی اور باپ کی شکل اختیار کرے گا، وہ اس کو رب مان لے گا۔ لوگ اس کے دھوکے میں آتے رہیں گے۔ یہ باتیں بتا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے تھے، گھر والے بیٹھے تھے، یہ باتیں بتا کر حضرت اسما کہتی ہیں حضور باہر کام سے تشریف لے گئے۔ جب کچھ دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، حضرت اسما کہتی ہیں کہ ہر کوئی پریشان بیٹھا ہے، ہر کوئی غمگین بیٹھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کی حالت کو دیکھا، پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو سب کہنے لگے حضور آپ نے جو دجال کے فتنوں کے بارے میں بتایا ہے، ہمارا تو دل پریشان ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت جملہ کہا نا، میں کہتا ہوں سبحان اللہ، ایسی ہونی چاہیے کہ مزے کو بھی مزہ آ جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر والوں کو فرمایا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ غم نہ کھاؤ، اگر میرے ہوتے ہوئے دجال آیا میں خود ہی سے نبٹ لوں گا۔ آئے ہائے ہائے، ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ دجال کے فتنوں کے بارے میں گھر والوں کو بتایا، بعد میں سارے پریشان۔ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، اگر میرے ہوتے ہوئے دجال آیا نا میں خود ہی سے نبٹ لوں گا، اور اگر میرے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں کی میرا رب حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، تو فرمایا کہ میرے غلاموں کی میرا رب حفاظت فرمائے گا۔ پھر بھی گھر والوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خطرناک فتنہ ہے، 3 سال بھوک پیاس ہوگی، قحط سالی ہوگی، ہر بندہ بھوک سے مر رہا ہوگا، تو یہ تو کہے گا جی آؤ تمہیں میں کھانا دیتا ہوں، اگلا بندہ اپنا ایمان بیچ دے گا، تو مسلمانوں کے لیے ایمان کو سنبھالنا، ایمان کو سلامت رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بھوکے ہوں گے، یہ دجال ان کو کہے گا میں تمہیں کھانا دیتا ہوں، تو وہ کھانا کھا کے اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اب وہ بھوک کو کیسے ختم کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے غلام ہوں گے نا، جب ان کو بھوک لگے گی وہ اللہ کی تسبیح کیا کریں گے۔ اللہ، ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہی سبحان اللہ کہنے والے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو اللہ کی تسبیح کرنے والے ہوں گے، آج ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، ہماری روح کو سکون مل جاتا ہے، جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ جب دجال آئے گا اس وقت جو سبحان اللہ کہے گا نا، روح کو بھی سکون ملے گا، جنت میں درخت بھی لگ جائے گا، اور جو سبحان اللہ کہنے والے ہوں گے ان کی بھوک پیاس کو بھی اللہ ختم فرما دے گا۔ سب کچھ حضور نے بتا دیا ہے، سب کچھ حضور نے بتا دیا ہے۔ دجال نے آنا، اس کے فتنے بڑے سخت ہوں گے۔ اب بھوکا بندہ کیا کرے؟ اس کو چاہیے اس وقت سبحان اللہ کہتا رہے۔ جب وہ سبحان اللہ پڑھتا رہے گا، نہ اس کو کھانے کی ٹینشن، نہ اس کو پینے کی ٹینشن، تو کہنے کو دل کرتا ہے نا سب سے اولا والا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ ابھی سے ہی ہم سبحان اللہ الحمدللہ کی عادت بنا لیں، اگر کبھی یہ وقت آیا تو اپنی نسلوں کو بھی یہ سکھاتے جائے
جب وہ سبحان اللہ پڑھیں گے اللہ کرم نوازیاں فرما دے گا.